الرحمن الرحیم جی پار میں خوش آمدید۔ آج کا جو میرا یہ ٹاپک ہے انتہائی اہم ہے۔ اکثر ہمارے دوستوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ہماری جو مرغیاں ہیں وہ خوراک کم کھاتی ہیں، دانہ کم کھاتی ہیں، ان کی صحت اچھی نہیں بنتی، ان کی گروتھ اچھی نہیں ہوتی۔ ہم قیمتی پرندے لے کے آتے ہیں، ان کے لیے اچھے ڈربے بناتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر بھی ہماری جو مرغیاں ہیں ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی، وہ بہت جلد بیمار ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کے جو ہے نا ہمیں ان کی بیماری پہ پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں، ہم کو ٹینشن میں بھی آ جاتے ہیں اور ہم نے مختلف قسم کی دوائیوں کو لے کے، مختلف قسم کی اینٹی بایوٹکس اور دوسری چیزوں کو لے کے ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے اکثر دوست جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں، اور دوستوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ ہم قیمتی برڈز لاتے ہیں، ان کے لیے کیجز بناتے ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا انتظام کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو عام مرغیاں ہیں یا دیسی مرغیاں ہیں یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اصیل پالے ہوئے ہیں اور ان کی مرغیاں ایسی کھلی پھری گھوم رہی ہوتی ہیں تو ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، ان میں اتنی بیماریوں کی شرح جو ہے وہ کم ہے اور ہماری مرغیوں میں زیادہ ہے۔ اب دیکھیں اس کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، ہم نے مرغیاں پالی ہیں، ہم ان کو دانہ ڈال رہے ہیں، خوراک ڈال رہے ہیں، پنجروں میں بند کیا ہوا ہے، ڈربوں میں بند کیا ہوا ہے۔ اب ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو مرغے ہیں وہ ڈربوں میں بند ہیں، اس وجہ سے کھانا نہیں کھاتے، یا مطلب دانہ وغیرہ نہیں کھاتے یا فیڈ نہیں کھاتے، یا ان کو ہم گھومنے پھرنے کے لیے مطلب ان کی چہل قدمی کے لیے ان کو ہم جگہ مہیا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کا جو کایا پیا ہوتا ہے اس طرح سے ہضم نہیں ہوتا، ہضم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اس طرح سے صحت نہیں بنتی، یا ہم جو دانہ یا وغیرہ جو چیزیں ڈالتے ہیں ان کو خشک ڈالتے ہیں۔ دیکھیں آپ دانہ جب بھی ڈالیں تو اس کو پانی میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے بہت ساری ویڈیوز میں نے اپنی اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس چیز پہ کہ کس طرح سے ہم اپنی مرغیوں کو دانہ جو ہے وہ پانی میں بھگو کے، دیکھیں پانی میں بھگو کے دانے کے کیا فائدے ہیں۔ اب سخت آپ دانہ دو گے، خشک دانہ دو گے تو وہ دانہ خشک ہوگا، وہ مرغی جتنا کھائے گی اتنا وہ ہضم نہیں کر سکے گی، اس کو ہضم کرنے کے لیے اس کو بہت دیر تک وہ اس کے پوٹے اور اس کے جو ہے نا اس میں معدے میں رہے گی۔ تو جب آپ اس کو بھگوئیں گے، نرم کریں گے، اس کی نیوٹریشنل بڑھے گی اور یہ ہضم جلدی ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں، ہم کیا کھاتے ہیں؟ ہم کھاتے ہیں گندم۔ کس طرح سے؟ گندم کا آٹا۔ تو یار گندم کا آٹا بنانے سے اچھا نہیں ہے کہ ہم سیدھا گندم ہی کھا لیں؟ تو ہم کتنا کھا سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ اس کپ کے برابر بھی گندم کھا لیں تو آپ پوری جو ہے نا رات اگر یا صبح ہم کھائیں تو پورا دن ہمارے معدے میں یہ پڑا رہے گا، ہضم نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا آٹا بناتے ہیں، تو اس آٹے کی پھر روٹی بناتے ہیں اور روٹی کھاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی مرغیوں کو کچھ گندم یا کچھ دانہ جیسے باجرہ ہوگا، یہ مکس دانہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکس دانہ ہے، تو یہ بھی میں نے پانی میں بھگویا ہوا ہے، یہ باجرہ ہے، یہ بھی میں نے پانی میں بھگویا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے پانی میں بھگو کے دینی ہیں، نمبر ایک۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیلے کے چھلکے ہیں، چوکر ہے، چاول ہیں اور روٹی کے ٹکڑے ہیں، ان پہ میں بھی بات کرنے والا ہوں، لیکن پہلے چلتے ہیں اپنے مین جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہماری مرغیاں جو ہیں وہ بیمار کیوں ہوتی ہیں، ان کی صحت اچھی نہیں بنتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے جو وہ انڈے نہیں دیتی، ان انڈوں سے اگر انڈے دیں بھی تو ان انڈوں سے جو چوزے نکلتے ہیں وہ چوزے صحت مند نہیں ہوتے، وہ جلدی مر جاتے ہیں، ہمارے جو مرغے ہیں وہ بریڈنگ نہیں کرتے۔ اب اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے بہت سے وجوہات ہو سکتی ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو ایک بہت ہی انتہائی اہم مسئلہ ہے وہ ہم سب دوستوں کو پتہ ہے، لیکن ہم سب اس کو اگنور کرتے ہیں، اور وہ پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہے ہمارے مرغیوں کا کھانا، دانہ، فیڈ نہ کھانا۔ دیکھیں پنجروں میں مرغے ہمارے بند رہتے ہیں، جگہ چھوٹی ہوتی ہے، ہم وہاں پہ ان کو دانہ یا جو بھی، تو پنجروں میں اس طرح سے ان کو جگہ یا اسپیس زیادہ نہ ملنے کی وجہ سے، بند رہنے کی وجہ سے بھی ہمارے مرغیاں دانہ جو ہے نا وہ اس طرح سے خوراک نہیں کھاتی۔ اب ان کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ میں نے پچھلا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اس میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہم نے ان کو ایک فری اسپیس دینا چاہیے کہ اس میں وہ مطلب گھوم پھر سکیں اور تھوڑا سا ان کی جو صحت ہے وہ بن سکے۔ اب دوسری جو سب سے بڑی بات ہے جسے ہم اگنور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دوستوں نے لا کے اپنے گھر میں مرغیاں رکھ دی، رکھنے کے بعد قیمتی پرندے لائے جس میں سے اصیل ہو گئے، پینسی برڈ ہو گئے، دیسی ہو گئے، گولڈن مصری، جس بھی پرپس کے لیے ہم نے مرغیاں اپنے گھر میں رکھ دی۔ اب ہم کرتے کیا ہیں کہ ان کے لیے فیڈ کی بوری لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب صبح شام ہم ان کو وہی ایک ہی فیڈ ڈال رہے ہوتے ہیں، صبح اٹھ گئے ان کو فیڈ ڈال دیا، ڈالنے کے بعد دوپہر کو فیڈ ڈال دی، پھر شام کو فیڈ ڈال دی، پھر اگلے دن یہی فیڈ چل رہا ہے۔ اگر گندم دے رہے ہیں تو گندم ہی ہو گیا، اگر باجرہ دے رہے ہیں تو باجرہ ہی ہو گیا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو مرغیاں ہیں وہ ان چیزوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ مسلسل صبح اور شام آپ ایک ہی چیز اپنے پرندے کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے اکتا جاتا ہے، وہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور وہ کھانا کم کر دیتا ہے۔ اب جب کھانا کم کر دیتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر جو نیوٹریشنل ہے، جو اس کی غذائیت ہے، مطلب اس میں غذائی کمی ہو جاتی ہے اور کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب کمزوری آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جسم کے اندر جو بیکٹیریاز پہلے سے موجود ہوتے ہیں
جو کہ ان کی امیونٹی سسٹم جو ہے ان کو کور کیے ہوئے رکھتا ہے، تاکہ وہ مطلب ان کو بڑھنے نہیں دیتا، تو ان کو موقع مل جاتا ہے، ان کی کچھ قوت مدافعت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کم خوراک کھانے کی وجہ سے، تو ان بیکٹیریاز کو پھر موقع ملتا ہے ان پہ حملہ کرنے کے، تو پھر ان کو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، بیماریاں ان کو آتی ہیں، سانس کی بیماریاں، دوسرے معاملات، انفیکشن، یہ وہ، آنکھوں کی خرابی، بہت ساری بیماریاں ان کا کسی دن انشاءاللہ ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ دیکھیں، آپ وہی پیسہ فرض کریں، اگر آپ نے اپنے گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، ان پہ آپ ڈیلی کا 50 روپے خرچ کرتے ہو، تو آپ 50 روپے ڈیلی کا ان کو گندم ڈالتے ہو، تو یہ تو مرغیاں بھی بیزار ہو رہی ہیں، آپ کے پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں، مرغیوں کی صحت بھی نہیں بن رہی۔ اگر وہی 50 آپ تھوڑا اسمارٹ سوچ کے خرچ کریں، جس طرح سے یہ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، یہ ہو گیا گندم، باجرہ، یہ ہو گیا مکس دانہ، یہ ہو گیا روٹی، اور کچن کا جو ویسٹ جو کچن کا جو چاول وغیرہ یہ چیزیں ہیں، یہ ہمارا کچن ویسٹ ہے، جس میں سبزیوں کے چھلکے ہو سکتے ہیں، یہ بھی کیلے کے چھلکے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوکر ہے۔ اچھا، اب ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ ہم نے تھوڑا سا اسمارٹ سوچ کے یہ کرنا ہے کہ کم سے کم ایک دن چھوڑ کے ایک دن، فرض کریں آج ہم نے اپنی مرغیوں کو صبح گندم کھلایا، اگلے دن ہم نے ان کو جو ہے نا باجرہ کھلایا۔ اگر صبح ہم نے ان کو گندم کھلایا، اگلے دن باجرہ کھلایا، پھر اس کے اگلے دن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے مکس دانہ دینا ہے، پھر اگلے دن ہم نے کیا کرنا ہے، روٹیاں بھگو کے دینی ہے، چاول بچ گئے، گھر کے جو سالن ہے، جو بھی چیزیں بچ گئی وہ ایک دن اکٹھی کر کے ان کو دینی ہے، پھر ہم نے چوکر اس کے ساتھ آٹا ملا کے اپنی مرغیوں کو دینا ہے، جو کچن ویسٹ یا جو کچرا یا چھلکا ملکا ہمارے جو ہے کچن سے بچتا ہے، پھر ہم نے وہ چیزیں ان کو ملا کے دینی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں اس کا نمبر ہوگا، اب یہ گن لیں آپ، 1 2 3 4 5 6 چیزیں ہیں۔ اگر ہم ایک دن گندم دیں گے، اگلے دن باجرہ دیں گے، پھر ہم مکس دانہ دیں گے، پھر یہ چیزیں دیں گے، تو ہفتے بعد یعنی اگلے 7ویں دن پھر اس گندم کا نمبر آئے گا۔ اب 7 دن پہلے اگر آپ کی مرغی نے یا مرغے نے گندم کھایا ہوگا، اور 7 دن کے بعد پھر اس کو گندم کھانے کو ملے گا، تو وہ اپنا پوٹا بھر کے گندم کھائے گا۔ اس چیز کو ہم اکثر دوست نظر انداز کرتے ہیں۔ دیکھیں خرچہ وہی ہوگا، اس پہ بھی 50 روپے لگ رہے ہیں، اس پہ بھی 50 ہیں، اس پہ بھی 50 ہیں، چلو اس کو بھی ہم کرتے ہیں کہ اس پہ بھی 50 ہیں، اس پہ بھی 50، چلو یہ اگر فری ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ اگر روزانہ 50 روپے خرچ کر کے ڈیلی ہم ان کو گندم کھلا رہے ہیں، تو ان مرغیاں بیزار ہیں، وہ اس طرح سے نہیں کھا رہی، ان کی صحت نہیں بن رہی، تو ہم نے اس کو اسکپ کرنا ہے، اگلے دن 50 کا یہ کھلانا ہے، اگلے دن 50 کا یہ کھلانا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرغیوں کو خوراک کو جو ہے اس کو بدل کر دینا ہے۔ اگر بدل کے آپ خوراک دیں گے، اور پنجرے میں تھوڑی سی جگہ ان کو بڑی دیں گے، یا پنجرے میں رکھے ہوئے مرغوں کو تھوڑا سا آپ نے گھومنے پھرنے کے لیے کھلی جگہ آپ نے ہر حال میں دینی ہوگی، یہ ان کے لیے ضروری ہے، تو پھری جگہ آپ ان کو دیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مرغیاں پوٹا بھر کے کھائیں گی، پوٹا بھر کے کھانے کے بعد ان کی صحت اچھی رہے گی، ان کے جسم کے اندر جتنی بھی نیوٹریشنل کی ضرورت ہوگی وہ پوری ہوگی، نیوٹریشنل کمی ان کی ختم ہو جائے گی، اور ان کی صحت اچھی رہے گی، اور جو انڈے دیں گے ان کے اندر بھی نیوٹریشنل ویلیو زبردست ہوگی، اور جب چوزے ہیچ ہوں گے تو چوزے بھی اے گریڈ اور VIP ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو مینیج کریں، جو ان کی خوراک ہے اس کو مینیج کر کے جو اپنی مرغیاں ہیں ان کی صحت بنائیں۔ اب دیکھیں گندم جو ہے، گندم کو پانی میں آپ نرم کر کے کم سے کم آپ نے 10 گھنٹے کے لیے اس کو بھگو کے رکھنا ہے، رات کو بھگو کے رکھیں، صبح دیں، صبح بھگو کے رکھیں، شام کو دیں۔ باجرے کو اسی طرح، مکس دانے کو اسی طرح۔ تو اس کے یہ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب آپ اس کو پانی میں بھگوئیں گے، پھر یہ پانی پھینک دیں گے، اس کے بعد تھوڑا سا اس کو دھو کے دیں گے، تو اس کے اندر جو کیمیکل اور جو جتنے بھی اسپرے وغیرہ ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کے جو اثرات ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور دوسرا اس کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے بڑھ جائے گی، اس سے فائدے آپ کو زیادہ ملیں گے۔ تیسرا یہ جو ہضم ہونے کا اس کا عمل ہے وہ بہت تیز ہوگا، آپ کی مرغی جلدی اس کو ہضم کرے گی اور بہت زیادہ وہ کھائے گی۔ فرض کے صبح آپ نے گندم دے دی تو وہ 1-2 گھنٹے کے بعد ہضم کر دے گی، دوپہر کو آپ نے کچھ ڈال دیا، شام کو ڈال دیا، تو وہ پوٹا بھر کے کھائے گی۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا ہوا، ملتے ہیں کسی اچھے سے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔